تو آپ کو معراج کا سفر کرایا، جو مشہور قول ہے کہ 27 رجب کو ہوا۔ ٹھیک ہے، معراج کی بات کو کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بڑے معجزوں میں سے معجزہ معراج، عقیدت و احترام کو دوبارہ تازہ کرنا، اس سے سبق لینا کہ معراج میں ملا کیا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہمارے لیے تھا، تاکہ ہم اس پر عمل کریں۔ یہ تو معراج کے واقعے سے جو سبق ہے اس کی بات ہے، لیکن اس میں لوگوں نے کچھ روزے بھی شروع کر دیے، کچھ رات کو شب قدر کی رات بھی کہہ دیا فلاں، یہ حد سے تجاوز ہو گیا۔ معراج کا واقعہ بہت اونچی سعادت ہے، 4 بڑے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے، اور معراج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عروجی کمالات ہیں جو کسی پیغمبر کو نہیں عطا کیے گئے۔ آپ کا بہت بڑا اعزاز کا اظہار ہے، اور وہاں سے ملا کیا امت کے لیے اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہ معراج کا سبق ہے۔ لیکن ادھر سبق کو تو ادھر ہی رکھ دیا، ایک صندوق میں بند کر کے کتاب کی شکل میں سبق رکھ دیا، بیان کی حد تک اس کو رکھ دیا، اس سے سبق نہیں لیا، اور اپنی طرف سے کچھ چیزیں ایجاد کر لی، روزے بھی، رات کا جاگنا بھی، فلاں۔ آپ روزے رکھیں نفلی، پورا سال رکھیں، ہر روز تہجد پڑھیں۔ شیخ سعدی تو کہتے ہیں ہر شب قدر است گر قدر بدانی، ہر رات لیلۃ القدر کی رات بن جائے گی اگر آپ کو سجدہ سجود ہونے کی توفیق عطا ہوئی ہے تو۔ اور اس کے لیے لیلۃ القدر بھی نہیں ہے، جو لیلۃ القدر کی رات میں بھی سر سجود نہیں ہوا، اس کے لیے لیلۃ القدر بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس کو دین کا حصہ سمجھ کے معراج کی رات کے ساتھ اور معراج کے ساتھ اس کو روزوں کو متصل کرنا یہ صحیح نہیں ہے، جو بات جتنی ثابت ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ معراج کے سفر کے اقوال ہی 10 ہیں، جس میں سے مشہور 27 رجب ہے۔ آئیے سبق کی طرف۔